ابو خیثمہ نے سماک سے روایت کی، انہوں نے کہا حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے مجھے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، پھر بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہوتے اور کھڑے ہو کر خطبہ دیتے، اس لیے جس نے تمہیں یہ بیان کیا کہ آپ بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے اس نے جھوٹ بولا۔ اللہ کی قسم، میں نے آپ کے ساتھ 2000 سے زائد نمازیں پڑھی ہیں، جس میں بہت سے جمعے بھی آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام خطبے کھڑے ہو کر دیے۔ جریر نے حسین بن عبد الرحمن سے روایت کی، انہوں نے سالم بن ابی جعد سے اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے کہ شام سے ایک تجارتی قافلہ آ گیا، لوگوں نے اس کا رخ کر لیا حتیٰ کہ پیچھے 12 آدمیوں کے سوا کوئی نہ بچا، تو یہ آیت نازل کی گئی جو سورۃ جمعہ میں ہے، اور جب وہ تجارت یا کوئی مشغلہ دیکھتے ہیں تو اس کی طرف ٹوٹ پڑتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ جاتے ہیں۔ حکم بن مینا نے حدیث بیان کی، کہا حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے انہیں حدیث بیان کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ اپنے ممبر کی لکڑیوں پر کھڑے ہوئے فرما رہے تھے، لوگوں کے گروہ ہر صورت جمعہ چھوڑ دینے سے باز آ جائیں، یا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ ابو سفیان طلحہ بن نافع واسطی نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا سلیق غطفانی رضی اللہ عنہ جمعے کے دن اس وقت آئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، تو وہ بیٹھ گئے۔ آپ نے ان سے کہا، اے سلیق، اٹھ کر 2 رکعتیں پڑھو اور ان میں اختصار برتو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی جمعے کے دن آئے جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو وہ 2 رکعتیں پڑھے اور ان میں اختصار کرے۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور عمر ناقد نے کہا، ہمیں عبداللہ بن ادریس نے سہیل سے حدیث سنائی، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم جمعے کے بعد نماز پڑھو تو 4 رکعتیں پڑھو۔ عمر نے اپنی روایت میں اضافہ کیا، ابن ادریس نے کہا کہ سہیل نے کہا، اگر تمہیں کسی چیز کی وجہ سے جلدی ہو تو 2 رکعتیں مسجد میں پڑھ لو اور 2 رکعتیں واپس جا کر گھر میں پڑھ لو۔